میں متاثر ہونے والے اخلاق کے لیے آواز اٹھتی ہے تو تب بھی اویسی کی ہی اٹھتی ہے، نا انصافی پر آواز اٹھتی ہے تب بھی اویسی کھڑے ہو جاتا ہے، وندے ماترم ہے تب بھی اویسی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے کچھ بھی ہو، اکیلا کھڑے رہنے والے کا نام اویسی ہے، مجلس اتحاد المسلمین۔ میرا سوال ہے، کوئی اور کیوں نہیں اٹھتا؟ کوئی اور کیوں نہیں ہمارے لیے لڑتا؟ میں بار بار دوہرا رہا ہوں یہ بات کو کہ آپ نے ہر ایک کا ساتھ دیا، آپ نے ہر کسی کا ساتھ دیا۔ آپ کے مہاراشٹر میں بھی آپ نے کانگریس کا ساتھ دیا، آپ نے این سی پی کا ساتھ دیا، آپ نے سماجوادی کا ساتھ دیا، لیکن آج آپ بتائیے، آپ یہ سمجھے کہ پوار ہمارا ہے، آپ نے ان کو ووٹ دیا، لیکن پوار کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں کانگریس کو ووٹ دیا تو کانگریس کے بھی بڑے بڑے لیڈر کانگریس کو چھوڑ دیے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد میں وہ ٹھاکرے خاندان، شیو سینا، ان کی نفرت، ان کے زہر، ان کی وہ نفرت انگیز الفاظ و تقاریر آپ نے مجھ سے زیادہ سنا ہے۔ ممبئی کے فسادات میں آزمایا، تم نے نرسمہا راؤ کا آزمایا۔ ارے آج میں اس درخواست کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم مجلس اور اویسی کو بھی آزما کے دیکھ لو۔ ہر وقت تم نے غیروں کو آزمایا ہے، اس مرتبہ اپنوں کو بھی آزما کے دیکھ لو۔ ہم آپ کی آزمائش میں کامیاب اتریں گے، آپ کو مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری تاریخ ہے، ہماری اپنی ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ ہے کہ جب ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا شہر حیدرآباد میں، تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ آج ہم ممبئی شہر میں آئے ہیں تو یہ ڈائس ہے، اس ڈائس پہ اتنے لوگ ہیں، جگمگاتے ہوئے روشنیاں ہیں، اتنے کیمراز ہیں، اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں شریک ہیں، لیکن جب ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا تو ہمارے پاس اسٹیج بھی نہیں تھا، اسٹیج پہ بیٹھنے والے بھی نہیں تھے، سننے والے بھی نہیں تھے، کوئی لائٹ دینے والا بھی نہیں تھا، کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں تھا۔ 2 سے 3 لوگ ہوتے تھے جلسوں میں، اور لوگ اپنے گھر کے ونڈوز کو کھول کر دیکھتے تھے، لیکن جلسوں میں آ کر نہیں بیٹھتے تھے۔ وہاں سے ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ ہمارا دفتر بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن آج حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کا بڑا دفتر ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر میں ایک انجینئرنگ کالج ہے، مجلس کے دفتر میں ایک MBA کالج ہے، ایک فارمیسی کالج ہے، ایک فزیوتھراپی کالج ہے، ایک کالج آف آرکیٹیکچر ہے۔ تعلیم کا بڑا میدان ہے، تعلیمی ادارے ہیں، اور آج مجلس اتحاد المسلمین کا ایک میڈیکل کالج ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا ایک فزیوتھراپی کا کالج ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا ایک BSc نرسنگ کا کالج ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کا BSc الائڈ سائنسز کا
کا بھی ایک کالج ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کا 1200 بستر کا ایک دواخانہ ہے، تو دوسرا دواخانہ 1500 بستر کا دواخانہ ہے۔ مجلس کے دواخانوں میں فری نارمل ڈیلیوری ہے، جنرل وارڈ فری ہے، 3 ٹائم کا کھانا دیا جاتا ہے، کیٹریکٹ کا آپریشن فری ہے، لینس فری ہے، اینک فری ہے، ختنہ فری ہوتی ہے، اور اس کے بعد سیزیرین جو ہوتا ہے، اور سیزیرین بھی 6000 میں ٹوٹل پیکج میں ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ سیاسی طاقت کا کس طریقے سے ہم نے عوام کے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ ہم نے صرف سیاست 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 کہہ کے پکارا نہیں، بلکہ ہم نے اللہ نے ہم کو جو موقع دیا اس موقع کا فائدہ اٹھایا، تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا، دواخانے بنا دیے، اور آج بھی ہمارا کام جاری ہے۔ کیا ہندوستان میں کوئی جماعت ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے اتنا کام کیا؟ یہ تو مجلس اتحاد المسلمین کا کام ہے، مجلس پارٹی کا کام ہے جو میں نے اب تک بیان کیا۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ میں خود اپنے جیب سے کسی سے ایک پیسہ لیے بغیر میرے حلقے میں 1 ٹرم 2 ٹرم 3 ٹرم 4 ٹرم 5 ٹائم کا نہیں، میں 6ویں مرتبہ MLA منتخب ہوا ہوں، 6ویں مرتبہ مسلسل۔ میری عمر 25 برس کی تھی یا 27 برس کی، 20s میں تھا، پہلی وقت MLA بنا، اب 50s میں ہوں۔ تو آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا، مجلس نے اتنا کام کیا، اکبر صاحب آپ نے کیا کام کیا جس کی وجہ سے آپ بار بار جیتتے آ رہے ہیں؟ جس حلقے کا میں MLA ہوں اس کا نام چندرائن گٹا ہے، اور اس حلقے میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں 8 نہیں 9 سکولز میں چلاتا ہوں، جہاں پر 20,000 بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام ہے۔ 20,000 بچوں کو فری تعلیم، 10th کی فری کوچنگ، انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر 11th فری کوچنگ، 12th فری کوچنگ، آئلٹس کی فری کوچنگ، نیٹ کی فری کوچنگ، اسٹیٹ گورنمنٹ کے انٹرنس ایگزام کی فری کوچنگ، اسٹیٹ گورنمنٹ کے ریکروٹمنٹ ایگزامز کی فری کوچنگ، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کی فری کوچنگ، اور اب تک میں نے اپنے اسکولوں میں 2 لاکھ سے زائد خواتین کو مہندی ڈیزائننگ کی ٹریننگ دے چکے ہیں، اسپوکن انگلش کی ٹریننگ دے چکے ہیں، بیوٹی پارلر کی ٹریننگ دے چکے ہیں، برائڈل میک اپ کی ٹریننگ دے چکے ہیں، کینڈل میکنگ کی ٹریننگ دے چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے ووکیشنل کورسز کی ہم نے ٹریننگ دی ہے اب تک۔ ممبئی شہر میں یا مہاراشٹرا میں کوئی مثال دے دے کہ ایسا کام کسی نے کیا ہے؟ آپ نے تو ہر ایک کوڑ دیا، لیکن کیا کسی نے کیا؟ آج صرف ہم جذباتی نعرے یا تقاریر نہیں کرتے، بلکہ عملی میدان میں کام کرتے۔